ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج میں اور آپ مرحوم شبیر بھائی کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ جیسا کہ شریف بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ مرحوم دینی کاموں میں حصہ لیتے تھے، بالخصوص قبرستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ جگہ اپنی دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، مجھے جہاں تک احساس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ الگ الگ گاؤں اور علاقوں سے بھی یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جو گفتگو ہوگی اس کو آپ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں بھلا ہوگا۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو ہدایات عطا فرماتا ہے، تو ان ہدایات دینے کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی ڈائریکٹ حکم دے دیا جاتا ہے یہ کرو، کہیں ڈائریکٹ نفی اور نہیں وارد ہوتی ہے کہ یہ نہ کرو، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثال پیش فرماتا ہے۔ چونکہ جو بات مثال کے ذریعہ ہوتی ہیں وہ بندوں کے دل و دماغ میں بہت جلد بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور کریں، اس سے نصیحت پکڑیں۔ اب میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں تھوڑا آپ غور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تمہارے مال کی
اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اور یہ سنی بولی ہے کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، یعنی جاننے کی نسبت جہاں صحابہ نے اللہ کی طرف کی وہیں رسول اللہ کی طرف بھی کی، مگر اس میں کوئی شرک نہیں ہے، جیسا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں کئی لوگوں کو اس بات کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر خود بتایا کہ تمہارے مال کی، تمہارے اعمال کی اور تمہاری مثال کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ دیسی زبان میں جب کوئی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، پیسہ تو چڑھی ہوئی دھوپ کی طرح ہے، سایہ صبح کو کہاں تو شام کو کہاں، میل ہاتھ میں لگا تو چھوٹ گیا۔ تو ہم لوگ مال کو بہت جلد ختم ہو جانے والی چیز کسی کو سمجھانا چاہتے تو مثال کیا دیتے کہ یہ تو ہاتھ کا میل ہے، کام کرتے ہوئے میل لگ گیا، شام کو ہاتھ دھوئے تو میل چھوٹ گیا۔ تو ہم نے یہاں پر مال کی مثال میل سے دی، ہم نے یہاں مال کی مثال سائے سے دی کہ ابھی صبح کے وقت سورج نکلا، آپ کھڑے رہیں گے تو سایہ ادھر پڑے گا، شام کو آپ کھڑے رہیں گے تو سایہ ڈھل جائے گا، ادھر پڑے گا۔ تو جس طرح سے سایہ دن میں 2 مرتبہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، مال بھی ویسا ہی ہے۔ جس طرح سے میل بہت جلد چھوٹ جاتا ہے، یوں ہی مال بھی بہت جلد چھوٹ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، آپ اور ہم بھی اپنی دیسی زبان میں بھی کچھ چیزوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو یہاں نبیوں کے امام، سلطان الانبیاء، سرور انبیاء، سید المعصومین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ تمہاری مثال کس چیز سے ہے، تمہارے مال کی مثال کس چیز سے ہے اور تمہارے اعمال کی مثال کس چیز سے ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور اللہ زیادہ جانتا، اللہ کے رسول زیادہ جانتے۔ اور صحابہ یہ لفظ وہاں استعمال کرتے تھے جہاں صحابہ خود حضور کی زبان سے سننا پسند کرتے تھے کہ حضور اب آپ ہی بتائیں، آپ ہمارے معلم ہیں، آپ ہمیں سکھانے والے ہیں، تو آپ ہی بتائیں۔ تو ہمارے آقا نے بتایا، اور اے سننے والوں میں تمہیں بتا رہا ہوں حضور کا یہ فرمان، تم بھی سن لو دھیان سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں اور اس شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلا کر قریب بٹھائیں، اور اب وہ شخص جو موت کے قریب ہے وہ اپنے تینوں بھائیوں سے بات کر رہا ہے۔ پہلے بھائی سے اس نے بات کی، اے میرے بھائی تم دیکھ رہے ہو میری حالت کیا ہے، بس میں دنیا سے جانے والا ہوں، تمہیں نظر آ رہا ہے، تو اس وقت تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اب تصور جماؤ کہ میرے 3 بھائی ہیں اور میری موت کا وقت قریب ہے، میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں اور میں نے تینوں بھائیوں کو بلا کر بٹھایا، اور اب میں اپنے پہلے بھائی سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو کہ میں بس جانے والا ہوں، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص یہ پوچھے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو تو پہلا بھائی جواب یہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس وقت اور تمہاری تیمارداری کروں، یعنی تمہارے جی کو اچھا لگے ایسی باتیں کروں۔ تیمارداری کا مطلب یہ ہے
کہ اس وقت میں تمہارے لیے بس اتنا کام کر سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، تمہاری تیمارداری کرتا رہوں، اور جب تمہارے جسم سے روح نکل جائے تو پھر میں تمہیں غسل دوں، غسل دینے کے بعد تمہیں کفن دوں، اور اس کے بعد تمہارا جنازہ اٹھے تو کبھی لوگ کندھا دے کبھی میں دوں، اور اس طریقے سے میں تمہیں قبرستان تک لے جاؤں، تمہیں قبر میں دفن کروں، اور اس کے بعد واپس آ جاؤں، اور واپس آنے کے بعد جو بھی تمہارے بارے میں پوچھے کہ وہ کیسا تھا تو میں تمہارے بارے میں اچھی بات کروں، بس میں اتنا کر سکتا ہوں۔ موت کے وقت والے نے پوچھا کیا تھا کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہا بس میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تمہارے ساتھ رہوں، تمہاری تیمارداری کرتا رہوں، روح نکل جائے تو غسل اور کفن دوں، اس کے بعد تمہارا جنازہ کندھوں پر اٹھا کر چلوں تو کبھی میں کندھا دوں کبھی اور کوئی کندھا دے، تمہیں قبر میں اتاروں، مٹی پھیر کر واپس آ جاؤں، پھر کوئی تمہارے بارے میں پوچھے کہ وہ کیسا تھا تو میں تمہارے بارے میں اچھی بات کہہ دوں کہ وہ بہت اچھا تھا، اتنا کر سکتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بھائی کی بولی ہے نا، یہ انسان کے مال کی مثال ہے، نہیں انسان کے رشتہ دار کی مثال ہے، یہ اس کے بیوی بچے رشتہ دار جو ہے نا اس کی یہ مثال ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ یہی بولی بولیں گے کہ جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو وہ تمہارے ساتھ رہیں گے سرحانے قریب، پھر تمہاری تیمارداری کریں گے، تمہیں اچھی لگے گی ایسی بات کریں گے، روح نکل جائیں گی تو غسل دیں گے، کفن دیں گے، جنازہ اٹھائیں گے، قبر میں رکھیں گے، واپس آئیں گے، کوئی تمہارے بارے میں پوچھے گا تو اچھی بات کہیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو بولی ہے نا، جو بھائی کی مثال کے ذریعہ سرکار نے بتائی، سرکار فرماتے ہیں یہ بولی تمہارے اہل و عیال کی مثال ہیں۔ تو اب مجھے اور آپ دونوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اہل و عیال بیوی بچی اور رشتہ دار آخری وقت ہمارے ان کی بولی وہی ہوگی جو نبیوں کے امام نے بتائی ہے کہ بس اتنا ہی کر سکیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ مرگ کے بستر پر لیٹا ہوا شخص اپنے دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ اس وقت تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جیسے ہی تمہارے جسم سے روح نکلے گی میرا اور تمہارا راستہ بدل جائے گا۔ یہ دوسرے بھائی کی بولی، اس لیے کہ تم قبر میں جاؤ گے میں دنیا ہی میں رہوں گا، تو جب تک تم جی رہے ہو میں بھائی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی جان نکلی میرا تمہارا راستہ بدل گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھائی جس کی یہ بولی ہے یہ مثال تمہارے مال کی ہے کہ تمہارے جسم میں جب تک جان ہے یہ مال والا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اور جیسے ہی تمہارے جسم سے جان نکل گئی فوراً یہ مال یہ کہے گا اب تیرا راستہ جدا میرا راستہ جدا، اب میں تیرے ساتھ ایک انچ کے برابر بھی چلنے کو تیار نہیں۔ نبیوں کے امام فرماتے یہ جو بولی ہے نا یہ مال کی بولی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری مثال جب بندہ تیسرے بھائی کو بلائے اپنے بستر مرگ پر اور کہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہے، اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تو وہ تیسرا بھائی اس کو یہ کہتا ہے غم نہ کر، فکر نہ کر، میں دنیا میں تو تیرے ساتھ رہا، قبر میں بھی تیرے ساتھ آ جاؤں گا، اور قبر میں تیرے اکیلے پن کو، تیری وحشت کو، تیری دہشت کو، تیرے خوف اور غم اور تیری گھبراہٹ کو میں قبر میں تیرے ساتھ رہ کر دور کرتا رہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ جانتے ہو یہ تیسرا بھائی جس کی یہ بولی ہے اس کی مثال کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں
یہ مثال جو میں نے آخری دی ہے یہ تمہارے نیک اعمال کی مثال ہیں کہ تمہارے نیک اعمال نہ اہل و عیال والی بولی بولیں گے، تمہارے اعمال نہ تمہارے مال والی بولی بولیں گے، بلکہ تمہارے نیک اعمال ایسی بولی بولیں گے کہ جو یہ نہیں کہیں گے کہ غسل دیا، کفن دیا، جنازہ اٹھایا، قبر میں رکھا، واپس آ گیا، ایسی بولی عمل نہیں بولے گا۔ مال والی بولی عمل نہیں بولے گا کہ تم مرتے ہی تمہارا میرا راستہ جدا نہیں، نہ یہ ایسا کہے گا جو اہل و عیال کی بولی ہے کہ میں تو قبر میں ڈال کے واپس آ جاؤں گا، نہ مرتے ہی یہ کہے گا کہ تمہارا اور میرا راستہ بدل گیا، تم قبر میں چلے گئے، میں دنیا ہی میں رہ گیا۔ سرکار فرماتے تیسرے بھائی کی بولی جو کہ نیک اعمال ہیں وہ بولی یہ ہے کہ جہاں تم رہو گے میں وہیں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم زمین پر تو میں زمین پر، تم زمین میں تو میں زمین میں، اور جہاں رہوں گا تمہیں خوش رکھوں گا، زمین پر رہو گے تو بھی تمہیں خوش رکھوں گا، قبر میں رہو گے تو بھی وہاں خوش رکھوں گا، اور کسی گھڑی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار نے تین بھائیوں کی بولیوں کی مثال دے کر فرمایا ہاکذا الامر، اے میرے صحابہ یہ جان لو اور جو نہیں جانتے انہیں جنوا دو کہ قیامت تک مال کی بولی وہی ہوگی جو میں نے بتا دی ہے، اہل و عیال کی بولی وہی ہوگی جو میں نے بتا دی ہے، اور نیک اعمال کی بولی وہی ہوگی جو میں نے بتا دی ہے۔ اب ہم اپنا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ کا مطلب ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں اور تھوڑا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں نا تو سنیے، اللہ اکبر۔ میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں، آپ بھی، میں کوئی جنگل کا باسی نہیں، انسانوں میں رہتا ہوں، ہمارے اپنے بھی خاندان ہیں، آپ لوگ بھی سب مل جل کے رہتے ہیں۔ تو چونکہ معاشرے میں، سماج، سوسائٹی میں جو بندہ رہتا ہے اسے ان ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے۔ کیا انصاف سے بتائیے گا کہ ہمارا مال اور ہمارے اہل و عیال ان دونوں کی بولی آپ سن چکے، حضور نے کیا بتائی، اور نیک اعمال کی بولی آپ سن چکے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی، مگر ہمارا زندگی کا زیادہ وقت کن دو کے پیچھے خرچ ہوتا ہے؟ غور کیجئے اس پر، کن دو چیزوں کے اوپر ہمارا زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے؟ پہلا، اہل و عیال پر زیادہ خرچ ہوتا ہے، وقت بھی سرمایہ بھی۔ دوسرا، ہمارا زیادہ وقت اور زیادہ محنت خرچ ہوتی ہے مال پر، اور ان دونوں کے ساتھ ہم نے بڑی وفاداری نبھائی کہ صبح 7 بجے اگر کمپنی میں جانا ہے تو 6 بجے اٹھ کے تیاری کرے گا اس کی، اور اگر شام تک وہاں رہنا ہے تو صبح کا ٹیفن بھی تیار 6 بجے ہو جائے گا اور وہ وہاں جائے گا۔ یہ وفاداری نبھا رہا ہے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ انسان اگر کہیں، جیسے آپ دور دراز سے آئے ہیں 50، 40، 100 کلومیٹر دور سے، کہ ایک رشتہ داری ہے، رشتے سے نبھانا ہے، وفا کرنا ہے، تو اتنے دور سے اپنا وقت نکال کر کے صبح جلد اٹھ کر کے اپنے کام کاج چھوڑ کر کے آپ یہاں تشریف لائیں، تو چونکہ آپ نے رشتے سے وفاداری کرنی ہے اس لیے آپ نے نیند کی بھی قربانی دی، وقت کی بھی قربانی دی، اور اپنا سرمایہ بھی لگایا، کچھ خرچ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں آپ۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو چیک کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہو، جوان ہو یا بزرگ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کی حالت تقریباً 80-90% ایسی نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت
یا تو اہل و عیال کے لیے خرچ ہوتا ہے یا مال کے لیے خرچ ہوتا ہے. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی کا بڑا وقت نیک اعمال کے لیے خرچ ہوتا ہو, نیک اعمال کے پیچھے لگتا ہو. حالانکہ اہل و عیال کی بولی آپ سن چکے, مال کی بولی آپ سن چکے, اور یہ یاد رکھنا کل میری اور آپ کی زیارت میں اور ایثار ثواب کی محفل میں کوئی بیٹھے گا تو یہی بات ہمارے حوالے سے بھی ہوگی, ہمارے حوالے سے بھی یوں ہی بات ہوگی کہ بس یوں کہو کہ تم ساتھ ہو تو ساتھ رہیں گے, تیمارداری کریں گے, مرو گے تو غسل دیں گے, کفن دیں گے, جنازہ اٹھائیں گے, قبر میں رکھیں گے, واپس آ جائیں گے, کوئی پوچھے گا تو اچھی بات کہہ دیں گے, بس اتنا کیا. تو یہ تو سرکار خود ہی بتا کر کے گئے ہیں کہ اس دوست کی وفاداری بس اتنی ہوگی, اور جو مال والا دوست ہے اس کی وفاداری بس اتنی ہوگی کہ ادھر تمہارے جسم سے جان نکلی, مال نے اپنا راستہ بدل لیا. کیا کوئی آدمی دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ یہ راستہ ہے, یہاں سے مجھے اور آپ کو جانا اور آنا ہے. اگر ہمیں کوئی آنکھوں دیکھے یہ بتا دے کہ یار یہاں گڈھا ہے, یہاں سے جاؤ گے گر جاؤ گے, پاؤں ٹوٹ جائیں گے, کوئی عقل مند انسان ہے ایسا جو یہاں سے گزر کر اپنے جسم کو زخمی کرے؟ وہ 4 مکان کراس کر کے جانا پڑے گا تو ادھر سے گھوم کے جائے گا, 2 کلومیٹر اور گھومنا پڑے تو گھوم کے جائے گا, مگر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا. تو میرے پیارے جنتی بھائیوں, کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ فرامین نہیں بتائے ہیں کہ تمہارے مال کی بولی یہ ہوگی, تمہارے اہل و عیال کی بولی یہ ہوگی, اور تمہارے نیک اعمال کی بولی یہ ہوگی؟ مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو نیک اعمال کو وقت دینے کے لیے تیار ہو, 50 کلومیٹر طے کر کے رشتہ داری سے وفا نبھانے کے لیے تو ہم جلد اٹھ کر آ جاتے ہیں, مگر 10 فٹ کے فاصلے پر مسجد کے گیٹ پر پہنچنے کی توفیق نہیں ہے. چونکہ اس دوست کو کوئی وقت دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, جبکہ اس دوست کی بولی کتنی پیاری ہے کہ تو خوف نہ کرنا, میں قبر سے واپس نہیں آ جاؤں گا, میں تیرے جسم سے روح نکلتے راستہ نہیں بدل دوں گا, میں تیرا وہ مخلص اور سچا پیارا ساتھی ہوں کہ تو قبر میں جائے گا تو میں قبر میں آ جاؤں گا, اور میں وہاں تجھے ڈرنے نہیں دوں گا, وہاں بھی میں تجھے تسلی دیتا رہوں گا, تمہاری وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرتا رہوں گا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ الحمدللہ آئے ہیں یہاں, ان باتوں کو سن رہے ہیں. کل ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے, آنکھ بند ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور مجھے آپ کو کسی کو پتا نہیں کہ کب بند ہو جائیں. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. مولا علی فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں, مریں گے تو جاگ جائیں گے. سوئے ہوئے, اب یہ باتیں بھی سن ہی رہے ہیں, مگر جس طرح خواب میں بندہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, پھر اٹھتا ہے تو وہ خواب والی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ بھی سن رہے ہیں نا آپ. اب دیکھنا مجلس ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ اس کو مطلب ایسا سمجھیں گے کہ میں نے جاگ کے سنا ہے, خواب کی طرح. الناس نیام, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جاگیں گے کب؟ اذا ماتوا انتبہوا, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. مگر موت آنے پر جو جاگ آئے گی پھر اس جاگ کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. آج جاگو, اپنا ضمیر جگاؤ, اپنا باطن جگاؤ, خواب سے غفلت سے بیدار ہو جاؤ, اپنی موت سے پہلے نیک اعمال کا ساتھی ہے اس کو وقت دو, اس کے پیچھے لگو اور کام میں رہو, اس لیے کہ نیک اعمال یہ میرا اور آپ کا وہ ساتھی ہیں جو مجھے اور آپ کو قبر کی تنہائی میں بھی اکیلا نہیں رہنے دے گا. اب میں آپ کو ایک حدیث پاک اور پڑھ رہا ہوں, اور دھیان سے سنیے. ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں. یہ بھی مثال کے ذریعے سرکار نے بات بتائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
انسان کے تین ساتھی ہوتے ہیں. ایک ساتھی تو اس کا مال ہے، دوسرا ساتھی اس کے اہل و عیال ہے، اور تیسرا ساتھی اس کے اعمال ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جو اہل و عیال والا ساتھی ہے وہ قبر سے پلٹ آئے گا، جو مال والا ساتھی ہے وہ روح نکلتے ہی ساتھ چھوڑ دے گا، اور تیسرا ساتھی جو نیک اعمال ہے وہ قبر میں آر پار تمہارے ساتھ آ جائے گا. اب سرکار فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں لوگ لٹا کر کے واپس چلے آتے ہیں تو وہاں کیا حالت ہوتی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیک پرہیزگار شخص جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب فرشتے اس کو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اب کوئی بندہ یہ سوچے یہاں پر کہ مولانا تین ہی تو سوال ہے اور وہ تو ہم کو پتا ہے، ہم تو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، تو پھر ان تین سوالوں پر ہی سارا کچھ موقوف ہے، اچھی طرح یاد کر لیں گے، تین ہی تو ہے یاد کرنا، اس میں کیا مشکل ہے. مر ربک ربی اللہ ما دینک دینی الاسلام ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل هو نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو ہمیں تو یاد ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں، چھٹی. وہاں ملک الموت کو دیکھ کر اور منکر نکیر کو دیکھ کر ہوش ٹھکانے رہے تو جواب دے. اور اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر منکر نکیر جو قبر میں آتے سوال جواب کے لیے، تو ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اتنے ڈراؤنے ہوں گے، اتنے خوفناک شکلیں ہوں گی، زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، گرجدار کڑک آواز میں کھڑا کر کے اس کو یہ پوچھیں گے سوالات، یہ سب بتا رہے تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضور درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. باتیں دھیان سے سنو، بعد میں عمل والی بات ہے، اب خواب ہی خواب ہے، دھیان سے سنو. معذرت، درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھیوں اور بزرگوں، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سرکار منکر نکیر کی ہیبت ناک آمد جو قبر میں ہوگی اس کو ذکر کر رہے تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کیا اس وقت میری عقل ٹھکانے رہے گی؟ بس اتنا بتا دیں مجھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عمر تمہاری عقل ٹھکانے رہے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور جب میری عقل اپنے ٹھکانے رہے گی تو پھر میں جواب دے دوں گا. تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو بڑے آسان سمپل سوالات یاد کر لوں، تو پھر وہ یاد رہے تو نہ بندہ وہاں بول سکے. اب دیکھو فاروق اعظم سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارے پاس جب منکر نکیر آئیں گے تو منکر نکیر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہم امتحان لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں یا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. کہا یہ کیسے حضور؟ کہا جب تمہاری قبر میں منکر نکیر آ کر تم سے پوچھیں کہ مر ربو کا تیرا رب کون ہے، تو عمر تم سوال منکر نکیر سے کر دو گے اور تم انہیں یہ کہو گے ربی اللہ ومن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے. جب تم سے یہ پوچھیں گے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، تو تم یہ کہو گے دینی الاسلام وما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. اس طرح نبی کے بارے میں پوچھے گے تو تم یہ کہو گے
نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن نبیکما، میرے نبی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتاؤ تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ لیکن یہ بولی وہ بولے گا جس کے پاس نیک اعمال۔ تو اب یہ بھی تو پتا چلا کہ قبر میں کس کی کیا ہونے والا ہے، ہمارے نبی یہ جانتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ تو قبر کی گھڑی میں جب سوالات کے لیے فرشتے آئیں گے تو جو آدمی نیک اعمال کا ساتھی مضبوط دنیا میں رکھا ہوگا اس کا قبر میں معاملہ کیا ہوگا؟ جب اس کو فرشتے اٹھائیں گے سوالات کرنے کے لیے، تو دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں، دونوں کو ساتھ میں ملا کر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے گی قبر میں، فرشتے اس کو جگائیں گے قبر میں، تو وہ بندہ مسلت لہ الشمس، تو اس کو قبر میں سورج دکھایا جائے گا اور اس کو ایسا لگے گا جیسا سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا ہے۔ فرشتے جب اس کو اٹھا کر سوال کرنا چاہیں گے تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ سوال بعد میں کرنا، یہ سورج ڈوب جائے گا، عصر کی نماز چھوٹ جائے گی، میں پہلے نماز عصر ادا کر لیتا ہوں، پہلے نماز عصر ادا کر لیتا ہوں۔ یہ وہ بولی بولے گا جس نے دنیا میں عصر پڑھی ہوگی، جس نے یہاں پڑھی نہیں ہوگی، قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، قیامت کے دن جب لوگ سجدے میں گریں گے، دنیا میں جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کی کمر اتنی اکڑ جائے گی کہ وہ سجدہ کرنا چاہے گا مگر کر نہ سکے گا۔ وہ ایک اللہ کے ولی کی بات میں نے پڑھی تھی کہ بازار سے گزر رہے تھے، رو رہے تھے، دھیان سے سنیے، بازار سے گزر رہے تھے، رو رہے تھے، تو بازار والوں نے مل کے کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں، کچھ چاہیے تو ہم دے دیتے، اب یہاں رو گے کسٹمر نہیں آئیں گے، لوگ کیا سے کیا سمجھیں گے، آپ یہاں رو رہے ہو۔ کہا میں تمہارے مال کو نہیں رو رہا ہوں، نہ مجھے چاہیے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندوں سے میں صلح کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صلح کے لیے تیار ہے مگر تم لوگ صلح کے لیے تیار نہیں ہو۔ کہا بابا اب یہاں کوئی ماننے والا نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اس طرح رو دو گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ وہ قبرستان میں چلے گئے تو قبرستان میں بھی رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اب یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہاں بھی میں صلح کرانے کے لیے آیا ہوں، یہ قبر والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اللہ سے صلح کرا دو، مگر آج وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج صلح کا وقت ہے، جاگو، جگاؤ اپنے ضمیر کو اور اپنی بقیہ زندگی میں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آؤ، نمازوں کی پابندی کرو، سنت رسول علیہ السلام کی پابندی کرو، فرائض واجبات کی ادائیگی کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں چست ہو جاؤ۔ اب دیکھو یہاں پر کہ جب اس کو قبر میں سورج دکھایا گیا وہ فرشتوں سے کہنے لگا بھی بعد میں جواب دوں گا، پہلے عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ میں نماز عصر ادا کر لوں بعد میں جواب دوں گا، یہ کہنا ہی تمام تینوں سوالوں کے جواب بن گیا۔ کیسے؟ ایسے کہ جسے یہ پوچھنا تھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، جو یہاں آ کر رب کو سجدہ کرنا نہیں بھولتا اس سے کیا پوچھنا کہ تیرا رب کون ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، جو یہاں آ کر دین کی سب سے بڑی نشانی نماز کو نہیں بھولا اس سے کیا پوچھنا تیرا دین کون سا ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا جو یہاں آ کر نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اس سے کیا پوچھنا کہ تیرے نبی کون تھے۔ اس کا اتنا کہنا کہ میں نماز عصر ادا کر لیتا ہوں یہ تینوں سوالوں کا جواب بن جائے گا، مگر یہ وہ بولے گا جس نے دنیا میں پڑھی ہوگی، اور
مگر دوسری حدیث پاک یہ ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مردے کو سوال جواب ہو چکیں گے اور اس کے بعد منکر نکیر چلے جائیں گے تو قبر میں ایک خوبصورت شکل آئے گی جس کے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ہوگا. وہ مرحوم مرحومہ مردہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ خوبصورت شکل مردے سے پوچھے گی اتعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ تو مردہ کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ کہا انا عملک الصالح، میں تیرا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں، تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، قیامت آنے تک قبر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تیری گھبراہٹ کو دور کروں گا، وحشت دہشت اندھیرے پن کو دور کروں گا. جب وہ نیک اعمال خوبصورت شکل میں قبر میں آتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے ایک بات کہی جاتی ہے کہ خوشی کے دن جلد گزر جاتے ہیں اور مصیبت کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتی. جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے تو جلد وقت گزرتا جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو مردہ قبر میں نیک اعمال کو لے کر گیا ہے تو پتا ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے اس کو کتنی خوشی ملتی ہے، اور وہ جو صدیوں سے قبر میں لیٹا ہوا ہے اور ابھی اور صدیوں تک قبر میں لیٹنا ہے، تو اتنا لمبا زمانہ قبر میں اس کا کتنا جلد گزر جائے گا. ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں نیک مومن کا وقت اتنا جلدی گزر جائے گا کہ جب قیامت کے دن اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے یوں لگے گا جیسے عصر کے وقت سویا تھا، مغرب کے وقت اٹھا دیا گیا. اتنا وقت اس کا خوشیوں میں گزرے گا، اتنا آسانی کے ساتھ وہ وقت گزر جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، میں اور آپ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں. کل مجھے اور آپ کو بھی کوئی جناب فلاں صاحب نہیں کہے گا، مرحوم مردہ میت کہے گا. جسم پر لگے ہوئے کپڑے بھی چیر کر پھاڑ کر نکال دیے جائیں گے اور یہ ساری ٹھاٹھ باٹھ رونقیں سب ختم ہو جائے گی. یہ سب یہیں کا ہے، یہیں رہ جائے گا. کاش کہ ہم زندگی کے اندر، اب تو ہماری حالت کہ ہماری داڑیاں بھی پک کر سفید ہو گئی، یہ بھی ہمارے لیے موت کے قاصد اور سندیسے ہیں، مگر اب بھی اگر ہم نہ جائیں تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ پھر سچی تو فرمایا مولا علی نے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت ہی انہیں جگائیں گی. تو میرے ساتھیوں، جہاں رہیں 5 وقت کی نماز سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کرنے کا خوب اہتمام کریں. اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کریں، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، حضور کے دین کی تعلیمات دو، توحید بتاؤ کہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے، بتاؤ کہ حضور نبی ہے اور آخری نبی ہے، اور آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے. اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے، ختم نہیں ہو جانا. مالک یوم الدین، نماز پڑھو گے تو ہر رکعت میں تمہیں یہ آیت یاد آئے گی. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، جہاں اس کی بادشاہی کھل کے سامنے آ جائے گی، کوئی انکار نہ کرنے والا ہوگا. یہ تو امتحان کی جگہ ہے نا، تو یہاں امتحان ہی رکھا گیا ہے. کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہے تو فلاں کام کیوں ہو گیا، فلاں کام کیوں ہو گیا. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ تیرا میرا امتحان ہے ایمان اور عمل کا، کہ اس امتحان کی گھڑیوں میں تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو. احد میں جب 70 صحابہ قتل ہوئے
تو وہاں بھی یہ افواہیں پھیلائی گئی کہ ان کا خدا ہوتا یا سچا خدا ہوتا تو مدد کرنے نہ آتا ان کی عہد میں. اس وقت نبیوں کے امام خود زندہ تھے، خود براہ راست وحی الہی اترتی تھی. مگر یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہی سب کچھ تمہارے سامنے کھول کھول کے رکھ دیا جائے تو امتحان کا مطلب کیا ہے؟ اسکول میں پرچہ دینے کے لیے چھوٹا بچہ بھی بیٹھتا ہے تو استاد اس وقت مدد نہیں کرتا، تو امتحان کی جگہ ہے. مدد کب کرتا ہے؟ مدد کتاب میں اسکول میں پڑھاتے وقت سارا پڑھا دیتا ہے، یہ ساری مدد ہی ہو رہی تھی. تو تمہاری بھی تو مدد 30 پارے میں رب نے بتا کر کے کر ہی دی ہے نا کہ تم یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، اور یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہو گیا. یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میرا ٹاپک ہوتا تو میں قرآن کے پارے کھول کے آپ کو بتاتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتا کہ جب کھلے عام کبیرہ گناہ کرو گے تو تم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کا نام بھی تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا. جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے تو تم پر ظالم طبقہ حکمران مسلط کر دیا جائے گا. کیا یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ یہ تو ہوا کہ ہم زہر کھائیں اور مرے بھی نہیں. تو زہر کھا کیوں رہے ہو؟ زہر میں مار دینے والی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. تم زہر کھاؤ گے تو مرنا ضرور ہے. تو یہ ساری باتیں کھول کھول کر قرآن کے پاروں میں رکھ دیے. مگر پڑھنے کا وقت کسی، اخبار پڑھنے کا وقت ہے، ٹی وی چینلوں پر 2-2 گھنٹے آنکھیں لگا کر، موبائلوں میں پورا دن لگے ہوئے ہیں لوگ. پتہ نہیں ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت کب آئے گا. اس بات پر رو رہے ہیں کہ مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے. ارے اس بات پر رو کہ بے ایمان نہ مر جائیں. کوئی نہیں مارے گا تو بھی ہمیں مر جانا ہے ایک دن. ڈرو اس بات سے کہ کہیں بدعقیدگی کی موت نہ مر جائیں، کہیں شک والی موت نہ مر جائیں، کہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین پر بے ایمانی کی حالت میں موت نہ آ جائے. اس کے لیے کچھ تو کرو. ہم تو ایک پودا بھی لگاتے ہیں نا آنگن میں، 10 روپے کا 15 روپے کا، تو باڑ بھی لگاتے اور پانی بھی دیتے، روز چیک کرتا ہے اس کی کوپن نکلی کہ نہیں نکلی، کیا ہوا، کتنا ہوا. تو یہ جو دل میں ایمان کا بیج لگایا ہے، کبھی پانی دیا اس کو نماز کا؟ کبھی اس کے رسول کی باڑ لگائی اس پودے کو؟ تو یہ پودا جب بڑھے گا تب اس کے پھل ملیں گے نا، اور وہ پھل یقین کا پھل ہے. جب یہ پودا بڑھے گا تب نہ اس کے سائے میں بیٹھو گے، اور وہ راحت سکون والی ایمانی زندگی ہے. مگر 10 روپے کا پودا تو ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو باڑ لگاؤ، بکریاں چر نہ جائے، پانی دو. اور ایمان کا جو بیج لگا ہے، جس کو قرآن میں رب فرماتا ہے کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ایمان بھی ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تمہارے دل میں لگی ہیں، شاخیں جنت تک پہنچی ہوئی ہیں. اس درخت کو پانی کون دے گا؟ اس کے قریب باڑ کون لگائے گا؟ تو شکوک و شبہات سے باہر آ جاؤ اور یقین کی منزل پر آؤ، اور یقین کی منزل پر آ کر کے نیک عمل کو اپنا ساتھی بنا دو. میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہیں اور بھی حدیث سے سناتا جس میں بتاتا کہ نیک عمل کیسے کیسے کہاں کہاں کام آ جاتے. سن لو. اب بار بار تو آپ سے ملاقات ہونی نہیں ہے، 5 منٹ لگے گی. ہمارے آقا نے خود بتائی، یہ جو دنیاوی جمیلوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں نا، یار مولانا یہ کام نہیں ہوتا تعویذ دے دو، یہ نہیں ہوتا وہ دے دو. اور مجھے اس پر بھی بڑا شکوہ ہے کہ تعویذ دینے والا بھی اسے نماز کی پابندی کا نہیں کہتا. تو کیا نماز اور فرائض کی پابندی نہیں ہوگی وہاں تعویذ کام کر جائے گا؟ کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ غور کیجیے اس بات کے اوپر. سرکار فرماتے ہیں اگلے زمانے میں 3 لوگ سفر پر نکلے تھے. رات کو جنگل سے گزرتے ہوئے انہیں لگا کہ اب یہاں کہیں ٹھہر جائے، تو ایک پہاڑ کی غار میں اندر جا کر تینوں لوگ لیٹ گئے. اب رات کو چٹان اوپر سے آ کر اس دہانے کو پیک کر دیتی جس سے وہ اندر گئے تھے. اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ان کے لیے. وہ عام راستہ بھی نہیں کہ کسی کو پکارے اور کوئی کھولے. تینوں کو ایسا لگا کہ یہ غار نہیں، یہی ہماری قبر بن جائے گی، ہمیں یہی مرنا ہے.
تو تینوں لوگوں کو اپنی زندگی کی نیکیاں یاد آئی اور اس سخت منزل میں انہوں نے اپنی زندگی کے کیے ہوئے نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ایک شخص کے یہاں مزدوری کرنے آیا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، تو اس نے اس مزدوری سے ایک گائے خرید لی اور اس کی نسل بہت بڑی، اور وہ سالوں بعد آیا، اس راستے سے گزر رہا تھا، کہا لاؤ میری مزدوری باقی ہے، جاؤں شاید دے دیں. مزدوری مانگی، کہا یہ بارے میں جتنے بھی جانور ہیں سب تیرے ہیں. کہا مذاق نہ کرو. کہا نہیں، تمہاری رقم سے میں نے جانور خریدا تھا، اسی کی نسل ہے، سب تمہارا ہے. اے اللہ، میں نے اس کی امانت کو سنبھال کر رکھا، وقت آنے پر واپس پلٹا دیا. اے اللہ، اگر یہ کام میرا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اس نے دعا کی تو چٹان سرکنا شروع ہو گئی. ابھی اتنی نہیں سرکی تھی کہ پورا بندہ نکلے، پھر دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیے. اے اللہ، میں جانوروں کا دودھ نکالتا تھا، سب کو دینے سے پہلے، بیوی بچوں کو دینے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا. ایک مرتبہ گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہ پلایا جب تک کہ وہ جاگ نہ گئے، پہلے انہیں پلایا پھر اپنے بیوی بچوں کو پلایا. یا اللہ، وہ نیکی اگر تیری رضا کے لیے تھی تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے. دعا کی، فوراً چٹان سرکنا پھر شروع ہو گئی. پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جس کے بچے تھے بھوکے مر رہے تھے، میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے اس سے ناجائز خواہش کا اظہار کیا، وہ چلی گئی، پھر بچوں کا بلکنا نہ دیکھا گیا، وہ میرے پاس آئی، رضامند ہو گئی، مگر جب میں اس کے قریب گیا تو اس کا جسم کانپنے لگا. تو میں نے پوچھا اب یہاں کون دیکھ رہا ہے، کیوں ڈر رہی ہو؟ کہا مجھے اور تجھے اس تنہائی میں اللہ دیکھ رہا ہے. اے اللہ، اس وقت میں نے وہ گناہ بھی چھوڑ دیا، میں نے توبہ بھی کر لی، اس کی جو مدد کرنی تھی وہ بھی کر دی. اے اللہ، اگر وہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے. ابھی اس نے دعا کی، ہاتھ نیچے آئے بھی نہیں تھے، پوری چٹان سرک کر ہٹ گئی اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا. تو نیک اعمال صرف قبر اور حشر میں ہی کام نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی کام آتے ہیں، مگر کرو تو صحیح. یقین کی منزل پر آؤ، شک شبے سے باہر آ جاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کی آیتوں کو پڑھو. دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ نے جو بتایا ہے، ہمارا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. یہ دین آخری دین ہے اور محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. اس دین کے بعد کوئی دین نہیں اور اس نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ قیامت تک کا دین ہے. اس دین میں کب کیا ہوگا، خدا کی قسم ہر گھڑی کا علم قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمیں پڑھنا ہوگا. تم بدلو گے تو حالات بدل جائیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تم کیسے بدلو گے اور حالات کیسے بدلیں گے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن پڑھو گے تو حالات دیکھو گے تو مزید ایمان مضبوط ہوگا. اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں، حالات ایسے ہو گئے، حالات بدلنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، اپنے آپ کو بدلنا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. اور میں کہتا ہوں خود بدلو، حالات خود بخود بدل جائیں گے. اس لیے شکوہ شکایت کی بولی مومن کی نہیں ہوتی، یقین والوں کی بولیاں نہیں ہوتی. اس لیے یہ زندگی ایک دارالامتحان ہے، اس میں نیک اعمال کو وقت دو، اپنا سرمایہ بھی نیک اعمال کو لگاؤ اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرو. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دور دراز سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں میری جنگل میں سدا بے صحرا نہیں ہوگی، بلکہ میں نے لوگوں کے دلوں کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ دلوں کی کھیتی کو سیراب کرے گی اور یہاں سے کھیتی اگے گی آخرت کی انشاءاللہ الرحمن. جس گاؤں سے آئے ہیں ہر گاؤں میں یہ فکر لے کر جائیں، اپنے علاقوں میں دین و سنیت کا کام کریں. الحمدللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج امتحان ہو رہا ہے، الحمدللہ ہمارا تقریباً 5-6 سال پہلے یہاں آنا ہوا اور پھر یہاں کا ماحول آپ دیکھو، بچوں کا پڑھائی کا نظام دیکھو، سسٹم دیکھو. وادلہ میں بھی الحمدللہ ہم پہنچے، وہاں بھی آج امتحان ہے، وہاں کا نظام دیکھو. اور ایسے الحمدللہ 11 مدرسے چلتے ہیں باضابطہ، ان سب کی سیلری ہمارے نوری تربیتی سینٹر مرکز جمبوسر سے پہنچتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین.
इसी तरह से 5 मस्जिदें भी चलती हैं और भी दीन सुन्नियत के बहुत सारे काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने तकरीबन गुज़िश्ता साल 40 किताबें भी लिखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी और कई किताबें मेरी अभी छपने वाली और इंशाअल्लाह मंजर आम पर आएगी। तो हम दीनों सुन्नियत के काम में लगे हुए हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कुछ दीन और इस्लाम और सुन्नियत का काम कर गुजरें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे, आपको, सबको दीन और सुन्नियत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन कामिल की दौलत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।